سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد پچھتاوا ریگریشن تو زندگی میں انسان اکثر کرتا رہتا ہے. کوئی چانس زندگی انسان کا ضائع ہو جائے, کوئی بڑی چیز ضائع ہو جائے تو اس پر پچھتاوا رہتا ہے, اور پچھتاوا جس کو ہوتا ہے اس کی تکلیف کا واقف ہے کہ کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے. کاش میں ایسے کر لیتا تو نہ ہوتا, کاش میں ایسا ہو جاتا تو ایسا نہ کرتا. پچھتاوا بعض تو انسان کو اتنی دور لے جاتا ہے وہ مینٹلی پاگل ہو جاتا ہے بیچارہ. کیا میری غلطی ہے, بس مجھ سے یہ ہوا, میں نے یہ کیا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں. اصل پچھتاوا اس وقت ہوگا جس وقت ہماری کتاب بند ہو جائے گی اور آخرت کا وقت ہوگا. اس وقت بعد میں دیکھے گا کہ کاش میں نے وقت ضائع کیا, یا اللہ نے مجھے تو گنی چنی سانس دیے تھے, اتنے غلط طریقے پر نہیں استعمال کیے, اس طرح میں دنیا میں مست ہو گیا. اچھا یہ تو وہ ہوں گے جو وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے پورے اپنے طرف سے کمپلیٹ کام کیا ہوگا, نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, حج بھی کیے ہوں گے, تلاوتیں بھی کی ہوں گی, سب کو وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ یار ہم تو سمجھے تھے کہ ہمارا کام تو مکمل ہو گیا, ہم نے ماشاء اللہ بہت کچھ کر لیا, لیکن وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے. تو آج ہم سوچیں نا کہ انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں ہیں کہ ہم پچھتائے نا. بولے سبحان اللہ. کوئی ناممکن تو نہیں ہے, ہر چیز ہم ممکن ہے ہمارے ہاتھ, ہم کر سکتے ہیں دنیا کے لیے. کیسے کیسے ہم نے سخت کام زندگی میں نہیں کیے مجھے بتایا, اس پیٹ کی خاطر. سب سے بڑا سخت کام تو یہ کیا اپنے گاؤں کو, شہروں کو, اپنے ماں کو چھوڑ کے آپ یہاں بیٹھے ہوں, میں بیٹھا ہوں. دنیا میں صرف سخت کام ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ پیدا ہوئے ہوں, جہاں آپ رہے ہوں, جس مکان میں رہے اس کو چھوڑنا, اور پھر بڑی بڑی قربانی. یعنی زندگی میں انسان کا نام قربانی ہے. سوچ نہیں سکتا کہ یار میری ماں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, میرا باپ, وہ ادھر ہے, میں یہاں ہوں. کبھی مجھے سالوں موقع نہیں ملتا کہ جا کے میں شکل دیکھ لوں, میں اس کو پاؤں دبا دوں, میں اس سے پیار لے لوں. اتنا سنگ دل تو کوئی نہیں ہوتا. آخر خونی رشتے جو انسان کے ہوتے ہیں اس کو مجبور کرتے ہیں. کبھی انسان لیٹتا ہے تنہائی جب سوچتا ہے میں فلاں جگہ گھومتا تھا, میں فلاں جگہ جاتا تھا. تو میں ایک یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ انسان ہر بڑے سے بڑا کام کر جاتا ہے زندگی میں. تو کیا یہ مشکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دی ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ کل ہمیں آخرت میں پچھتانا نہ پڑے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیزیں دی ہیں اور ہم کر سکتے ہیں, تو اتنے بزدل کیوں بن جاتے ہیں آخرت کے لیے. کریں گے بھائیو, پکی بات. تو آج میں آپ کو ایسے گروپ بتاتا ہوں انشاءاللہ, اگر میری بات آپ سمجھ گئے تو آخرت میں انشاءاللہ ہم لوگ پچھتانے والے نہیں ہوں گے. یاد رکھیں.
اللہ پاک نے ہم پر اتنا بڑا کرم کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کہ ہمارے لیے مخصوص عبادت نہیں رکھی سب، بلکہ ہر چیز عبادت کر دی ہے. سبحان اللہ. صرف رمضان ہی نہیں ہے، حج کے دن جو چل رہے ہیں اب یہی نہیں ہے، ليلۃ القدر کی راتیں ہی نہیں ہیں، مسجدیں ہی نہیں ہیں. اللہ پاک نے تو ہماری نسبت جو ہو گئی ہے نبی پاک سے، اس قدر شفقت، کرم، فضل، رحم فرمایا ہے اس نسبت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پوری قوموں کے اندر یہ ممتاز ہو جائیں. اس کا ایک ایک غلام جو اٹھے تو الحمدللہ سیچوریٹڈ بالکل جنت کی تیاری کے ساتھ اعلیٰ درجے پہ جائے. ظاہر ہے رسول تو چلیں گے ہر جگہ، تو اللہ تعالیٰ کہ جو یہ قوم آئے نا، یہ امت جب آئے نا، تو ایسی ہے کہ الحمدللہ ان کے اعمال ناموں پہ کاٹے ہی نہ ہو بلکہ فل فلیٹ ہو جائیں سارے. بولے سبحان اللہ. مزہ نہیں ہے، پھر بولیں سبحان اللہ. کتنی بڑی بات. تو اللہ پاک نے کرم یہ فرما دیا ہمارے پر کہ چل جاؤ نبی پاک کے صدقے سے تیری ہر چیز عبادت ہے. اب کیا رہ گیا؟ ہر چیز عبادت ہے. اچھا یہ ہو کیسے؟ دیکھنا میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. کوئی بھائی ننگا پھر رہا ہے بازار میں، کوئی بھی نہیں پھر رہا. کوئی بہن، ماں، باپ، سب کو ضرورت ہے ایک چیز کی، سب کو ضرورت ہے. بنیان بھی پہنیں گے جیسی بھی ہوگی، پھٹی بھی ہوگی تو وہ بھی پہنیں گے، کرتا بھی پہنیں گے، قمیض بھی پہنیں گے، ساری چیزیں پہنیں گے، شلوار بھی پہنیں گے، تہمد بھی پہنیں گے، دھوتی بھی پہنیں گے، سب کچھ پہنیں گے. پہنتے نہیں پہنتے؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس بغیر کپڑ کے آ جائے. اور دن میں کتنی دفعہ اتارتے ہیں، پہنتے ہیں، اتارتے ہیں، کرتے ہیں. ہم کبھی سوچا ہم نے کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، یہ کپڑا اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا. بتائیں، اب اللہ نے تو دے دی عبادت، کتنی بڑی عبادت دے دی کہ تو ننگا پھر نہیں سکتا. کپڑا تو نے پہننا ہے، تیری ضرورت ہے پہننا، تو چاہ میں اس کو بھی عبادت ہی بنا دیتا ہوں. کیسی عبادت! اللہ اکبر. ابن سن داؤد کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ہماری آنکھیں کھل جائیں گی. جب آخرت میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ بھی عبادت تھی، وہ اتنی بڑی عبادت تھی کہ لگے کوئی چیز خالی تھی ہی نہیں تمہاری. میں تو پہلے اعلان کر دیا تھا، قرآنوں میں اعلان کر دیا تھا کہ تم وہی ایک عجیب قوم، زمین سے میں ایک عجیب قوم پیدا کر رہا ہوں جس کی نسبت میرے حبیب سے ہوگی، عجیب قوم ہوگی وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، تم نے اپنی قدر ہی نہیں کی. تم تو چند چیزوں کو بس اپنے حساب میں لگے رہے ہو، تمہیں دوسرا پتہ ہی نہیں تھا تمہیں. تو یہ بھی اللہ نے عبادت دی ہے. آج سے اس کو عبادت بنا لیں بھائیو. عبادت اس کو عبادت، بہت بڑی عبادت. دیکھو کوئی پتہ نہیں تہجد ہماری قبول ہوتی نہیں ہوتی، رمضان ہمارا قبول ہوتا ہے نہیں، اس کی رحمت پہ. ليلۃ القدر ہماری قبول ہوئی ہے نہیں، اب ذکر میں بیٹھے قبول ہوا ہے نہیں، سب اس کی رحمت پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عبادت میں تجھے بنا کے دوں گا وہ قبول ہی قبول ہے. گارنٹیڈ ہے، ملے گا تجھے اس کا ضرور صلاح ملے گا، ملے گا ضرور. دیکھو بھائی یہ سب چیز عبادت ہے. ہمارا کپڑا عبادت ہے. کیسے کہ کپڑا تم استعمال کرنا ہے، ہم نے تو پہننا ہے. اللہ نے دیا ہے، تم پہنیں گے، ننگے جائیں سکتے نماز پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو یہ کپڑا پہنے تو اس کو عبادت بنا، اس قمیض کو عبادت بنا، شلوار کو عبادت بنا. کیسے؟ فرمایا اس کی عبادت ایسے بنا کہ جب پہنے تو ویسے پہن جیسے کہ ہمیں نبی اس میں پہنا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو کیا بنے گی؟ عبادت، ایسی عبادت کہ جس پہ صحابہ بھی حیران ہوئے. من احیا سنتی اندہ فساد امتی. اللہ تعالیٰ کہ میرے ایسے موقع پر جب دنیا میری سنتوں کو بھولی ہوگی کہ یہ عبادت ہے، جس نے اس عبادت کو ادا کر دیا تو 100 شہیدوں کا ثواب دوں. ہمیں تو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، جنت کے ٹھیکیدار بنے. اب کوئی سمجھاتے ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ طنز کر رہے ہیں، پڑھے آپ ڈاٹ. بھائی یہ بات نہیں ہے. اللہ علم کہ جو بات کرنے والا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ محتاج ہے، لیکن صرف ایک ہمدردی کے طور پہ آدمی سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں. کسی کیا طاقت ہے، بلکہ آسان ہوتا ہے ایسے آدمی کو. تو ہمیں اب کیا ہو گیا کہ ہم
اتنے اللہ پاک نے فیلڈ دیے ہیں، اور موت ہمارے پیچھے کھڑی ہے، قبر ہماری کھدی ہوئی ہے، سب کچھ تیار ہے، کسی لمحے میں ہم چلے جانے زمین کے اندر، اور ہم اتنے غافل اس دنیا سے، مجھے پتا ہے۔ اور جس نے الحمدللہ آخرت کی طرف لگ گیا، ہمیں آخرت کا فکر پیدا کر لیا، اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کے فکر ختم کر دیتا ہے۔ جب دنیا کا فکر، آخرت کا فکر آ گیا نا، یار میری نماز قضا نہ ہو جائے، یار مجھے جماعت میں جانا ہے، یار مجھے صبح اٹھنے فجر کے لیے، یار میں نے یہ تلاوت کرنی ہے، جب یہ فکرات اس میں پیدا ہو جائیں کہ وہ اتنا گھبرائے، جب یہ چیزیں اس کے پاس سے جاری ہوں، ٹائم آ رہا ہے ظہر کا، اس کو خلبلی لگ جائے، کیا یار میں ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے، یار میں فجر کا ٹائم ہو رہا ہے، اس میں کیفیت پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فکر آخرت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس انسان میں یہ چیز پیدا ہو گئی، بس خوشخبری اس کے لیے کہ تو فکر نہ کر، فکر دنیا میں نے لے لیے تھے۔ وہ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اس کو جو بخار چڑھے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ کہاں سے کھاؤں گا، وہ کیسے کروں گا، اتنا مطمئن ہوتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار اس کو فکر ہی نہیں ہے، پتہ نہیں بل کہاں سے دینا ہے، بچوں کو پڑھانا کیسے، وہ کہتے ہیں یار سب ہو جائے گا ٹھیک، میری نماز نہ چلی جائے۔ ہیں ایسے لوگ دنیا میں یہ ہیں، آپ دیکھیں گے الحمدللہ۔ اس کو کہتے ہیں فکر آخرت۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ تو یہ فکر پیدا کر لے تو پھر دنیا کی فکریں میں تیری نکال دوں گا، تو پاگل ہو ہی نہیں سکتا، خود کشی کر ہی نہیں سکتا، ایسا مطمئن ہو کے جائے گا کہ جو دوں گا سینے سے لگائے گا، آرام سے سوئے گا، بسترے پہ جائے گا، کوئی فکر نہیں ہوگا، تجھے سب فکر ایک ہوگا، یار صبح اٹھوں تہجد پڑھ لوں، یار صبح جاؤں تو یار میں جلدی نماز پڑھ جاؤں۔ یہ ایک زندگی ہونی چاہیے ہماری۔ کتنی لوگوں کی زندگی مجھے بتائیں، ہر وقت کی غم ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس فکر کو انسان تبدیل کر لے تو پھر کیا ہے کہ جب یہ فکر تبدیل ہوتا ہے تو الحمدللہ پھر اس کو کمانے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار آخرت کی چیزیں کماؤں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے میدان کھول دیا کہ کماتا رہا جتنا کماؤ، تیری قمیض پہننا بھی ثواب ہو جائے گا۔ بھائی کیسے پہنے یہ کپڑے، دیکھیں کتنا بڑا علم ہے یہ، حدیثوں میں، مشکات میں، ابن داؤد میں، ترمذی میں، یہ کچھ چھوٹی کتابوں میں نہیں ہے جو پڑھتے ہیں علماء کرام، جن کو پڑھ کے عالم بنتے ہیں، وہ یہی پڑھتے ہیں۔ یہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں کہ بہت معمولی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ تمام محدثین نے ان کو بیان کیا ہے، قالا حدثنا سنا ہے، بیان کی ہے، فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، ساری زندگی انہوں نے لگا کے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، کیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کپڑے کیسے پہنے انہیں، سبحان اللہ۔ امپورٹنس سمجھ گئے اس کی کہ کپڑے پہننے کی کتنی امپورٹنس ہے۔ امام مالک فکر مند، داؤد فکر مند، سارے محدثین فکر مند اس چیز کو کہ یار ہم کپڑے کیسے پہنے، روایت کر دی امام بخاری نے۔ علماء کرام موجود ہے، پوچھتے پڑھتے یہی ہیں اور کیا پڑھتے ہیں، وہاں کے ڈاکٹری سیکھتے ہیں نہیں، یہی پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں پڑھا رہا ہوتا ہے دل مست ہو رہا تھا ان کا، الحمدللہ جھوم رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کیسی بات آ گئی۔ حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے وہاں جانوں کی طرف جو کپڑا ہاتھ لگا، پہنا، اتارا، پھینکا، یہ کیا، کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب تک جسم پہ سفید کپڑا رہتا ہے، سفید کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو سفید رنگ پسند تھا، یہ چھوڑ دیا ہے، چوائس پہ چھوڑ دیا ہے، کہا کچھ نہیں کہ آپ یہ نہ پہنے، یہ نہیں، تو مجھے رنگ پسند ہے۔ جب اس رنگ کو پسند کیا تو رنگ کہنے لگا کہ جو یہ پہنے گا میں تسبیح ہی کرتا رہوں گا۔ تو کہتے ہیں یار اپنے مردوں کو بھی جو کفن دو۔ اب یہ ہم حج پہ احرام باندھتے ہیں، یہ کس نے کہا آپ نیلا احرام نہیں باندھ سکتے، یہ کون سی منع ہے مجھے بتائیں، کس نے کہا آپ فلاں کرم کا احرام نہیں باندھتے، یہ کون سا فرض ہے کہ سفید ہی باندھیں؟ کیوں؟ پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ پسند ہے، فرمایا کفن بھی اس میں دو، تو کیا وہ کفن کا لباس ہم نے احرام کا سفید کر لیا؟ اب اتنا لازم ہو گیا، ایک حاجی بھی آپ کو ڈیفرنٹ کلر میں نظر نہیں آئے گا وہاں، تو اتنا تو مومن کو ساری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ سفید کپڑے کے اوپر ہوئے کچھ نہ، انسان پسند ایسی ہو جائے۔ کیوں؟ جب میں پہنوں گا تو تسبیح کرے گا، دوسرا کپڑا پہن لے وہ تسبیح تو نہیں کرے گا۔ تو کیا فکر آخرت یہ ہوا کہ چھوڑو یار رنگ تو پسند ہے مجھے، نیلا بہت پسند ہے، کبھی کبھی پہن کو اتار دیا گھر میں، شوق بھی پورا کر لیا، کبھی یار کالا اچھا رنگ ہے پھر، لیکن مطمئن آدمی اس سے ہو کہ زیادہ چیزیں وہ استعمال کرے جس سے فائدہ انسان کو ہو رہا ہو آخرت کی، تسبیح کر رہا ہو، ذکر اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ پہنیں گے بھائیو تو ذکر تسبیح، تو اب یہ پہننا
طریقہ جو بتا دیا نبی وہاں پہنا، لکھا گیا، محدثوں نے لکھ دیا، تشریح کر دی، تفسیر کر دی، بن گئی، تو اب ہم اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ابن سنن کی حدیث میں نظر میں ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی جب کپڑا پہنو، قمیض پہنو، تو ہمیشہ دانیہ طرف سے شروع کرو، کہ نبی کریم ہمیشہ دانے، چھوٹی سی بات ہے لیکن کیونکہ شیطان نے وہ چیزیں ہمارے ذہن سے نکال دیں، اتنی بڑی عبادت ختم کر دیا، پہن لیں گے جلدی جلدی، یار نماز میں دیر ہو رہی ہے، عادت ڈال لیں، سوال ہی پیدا نہیں کہ ہم اس دوسرا کام کریں۔ داہنی سائڈ سے اس قمیض کو پہنیں، شلوار پہنی ہے دائیں پائیں سے پہنیں، ہر پہننے والی چیز کہاں سے شروع کریں؟ جیکٹ پہنی ہے دانے شروع کریں، کارڈنگل پہننا ہے دانے سے شروع کریں، جو پہننے والی چیز ہے کس سے شروع کریں؟ دانے طرف سے شروع کریں، اور جب اتاریں تو ریورس بائیں طرف سے اتاریں، جوتا پہنیں دائیں پاؤں سے، اتاریں بائیں پاؤں سے۔ کتنا چھوٹا سا فیل ہے، اور کرنے کے بعد اب یہ آپ فیل کر رہے ہیں تو اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے احتیاط دی کہ معمولی نہ سمجھ گا، اگر یہ فیل تم سے ہو گیا تو فوراً رک کے اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ ھذا کسانی، اے اللہ الحمدللہ ھذا کسانی، تو نے جو یہ کام مجھ سے کرا دیا کہ یہ کپڑا میں نے پہن لیا اس طریقے سے جو تجھے پسند ہے، اور الحمدللہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ پورا زمین آسمان بھر جاتا ہے اس ذکر کے ساتھ۔ تو چھوٹا کام تو نہیں کیا ہوگا نا آپ نے، کتنا بڑا کام ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے اس کے لیے کلمہ دیا کہ تو نے اتنا بڑا فیل کر لیا کہ لازم ہے تو میری تعریف کرے، میرا ذکر کرے، الحمدللہ ھذا کسانی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ کہتے یہ اتنا بڑا کام تو نے جو ہے مجھ سے کرا لیا، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی تدبیر کے، بغیر کسی طاقت کے، یہ تو اس کے لیے تو بہت بڑی پلاننگ چاہیے تھی، بہت کوشش چاہیے تھی، بہت طاقت چاہیے تھی، اتنا بڑا تو نے مجھ سے کام، کس طرح تو نے مجھ سے یہ کام کرا لیا، شکر ہے میرے مولا تیرا کرم ہو گیا۔ دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے یہ کہہ دیا ابھی یہ فکرہ اس کا پورا نہیں ہوا ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری زندگی گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ کسی عبادت کی گارنٹی ایسے مجھے پتا ہے، اور ہم پچھتائیں گے نہیں آخرت میں کہ یار ہم نے پوری زندگی تقریباً 1000 دفعہ تو قمیض پہنے ہوگی، اتاری ہوگی بچپن سے، 1000 دفعہ ہم نے پجامے اتارے ہوں گے، شلواریں اتاری ہوں گی، 1000 دفعہ ہم نے جیکٹیں اتاری ہوں گی، پہنی ہوں گی، ہمیں اتنی توفیق نہیں کہ ہم سمجھ سکیں یہ ایک عبادت ہے۔ آج ہمیں اس کا ریوارڈ کتنا ملنا تھا، جسم پہ کوئی گناہ نہیں رہنے تھے۔ دیکھیے تو آج کے بعد دوستوں اس کی احتیاط کرنی پڑے گی ہمیں، اس کو عبادت سمجھیں کہ عبادت ہے، بھائی بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کتنی بڑی توفیق دے رہا ہے کہ اتنی بڑی، اگر دعا میں عربی میں یاد میں تو اردو میں آپ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تیری تعریف ہے کہ بغیر طاقت کے، بغیر تدبیر کے، بغیر کسی قوت کے تو نے مجھے کپڑا پہنا دیا، کتنا تو نے کرم کیا مجھ پہ، تعریف ہے تیری الحمدللہ۔ جیسی آپ ابھی پورا بھی نہیں فکر کریں گے آپ کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ ختم، حدیث سارے معاف۔ تو بھائی آج یہ سنت میرے ذہن میں آئی تھی، الحمدللہ پاک سے دعا کریں کہ ایسی چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا، نفس کرنے دیتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج سے ہم نے وعدہ کر لینا ہے کہ ہم نے ہر حالت میں کچھ بھی ہو جائے کپڑے کو اسی طرح پہننا، اسی طرح اتارنا ہے، اور کبھی غلطی سے ہو جائے نا جلدی میں پھر کیا کریں، اتار کے دوبارہ پہنے کہ میں نے یہ فیل نہیں کیا، یہ ضائع ہو نہیں، مجھے تھوڑا فوراً پھر قمیض اتاریں، پھر شلوار اتاریں، پھر چیزیں اتاریں، تھوڑے پاگل تو بنے، اللہ بھی پسند کرے کہ واہ ماشاء اللہ اسے ہے محبت میری بات سے۔ اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اگر ان فعلوں پہ ہم قائم ہو جائیں تو میں کہتا ہوں اللہ کی ولایت دور نہیں ہے، یہی ولایت ہے، اسی سے غوث بنتے ہیں، اسی سے کتب بنتے ہیں۔ بھائیو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی طریقہ ہے، کوئی انہونی چیز نہیں۔ یہ کیسے اللہ کا ولی بن گیا؟ شاید رات کو جاگتا ہوگا، شاید فلاں چلے کھینچتا ہوگا، فلاں یار سے محبت کی ہے، فلاں عمرے کی نہیں۔ اللہ والوں کی زندگی میں میں پوری زندگی لگائی ہے، اللہ کی قسم وہی معمولی عبادت ہوتی ہے ان کی، لیکن ان کی زندگی کا ہر پہلو ایسا ہوتا ہے کہ جو عبادت اللہ نے ہمیں دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر وہ زندگی گزارتے ہیں۔
شکل ویسی، صورت ویسی، لباس ویسا، چلنا ویسا، کمائی ویسی، پیسے ویسے، ساری زندگی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے، اگر یہ نہ ہو اور عبادتیں ہم نے جمع کی ہوں مائنس ہو جاتی ہیں. اللہ کو پسند نہیں ہے ایسی چیزیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، لوح قلم کتنی بڑی گارنٹی دی علامہ اقبال نے بتایا. یہ ہمیں شیطانی پیچھے بلا دیں گے تو معمولی چیز ہے، ہم تو تہجد پہ جا رہے ہیں، قمیض پہنی اپنی مرضی سے، جوتے پہنے اپنی مرضی سے، اتارے ہم نے اپنی مرضی سے، مسجد میں آ رہے ہیں الحمد للہ، اور جوتے ایسے اتارتے ہیں پاگلوں کی طرح، نہ ہمیں رکھنے کی تمیز، نہ اتارنے کی تمیز، نہ پہننے کی تمیز، نہ ادب کہ مسجد کسی تکلیف نہ ہو جوتے پہننے میں، کہیں ادھر نہ ہو ادھر نہ ہو، کوئی نہیں دیا. تو یہ چیزیں تھوڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں. اصل چیز ہے کہ ہمارے ادب اور تہذیب جو ہونی چاہیے وہ شریعت نبی اور سنت کے مطابق زندگی ہماری چاہیے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سے توفیق نصیب فرمائے. شوال کے بڑے بابرکت ایام حج کے الحمدللہ، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ان راتوں میں بھی ہمیں ذکر کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. اور ذکر جو ہے یاد رکھیں، ذکر جو ہے یہ حج کا زیور ہے، حج کی روح ہے. تو ہم نے تو اللہ ہم پہ اتنا کرم فرما رہے کہ صبح شام 3 مہینے سے ہم نے شروع کر دیا یہ کام. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قائم رکھے اور ہم سے ذکر کی. بھائیو اس ذکر کے صبح شام کی پابندی اختیار کرنا، یہ حج کے ایام ہے سارے، یہ حج کے ایام ہے سارے. محبت کے ساتھ سب لوگ مل کے جہر ذکر کریں تاکہ ہماری روح بھی خوش ہو. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اے میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم پہ تو رحم فرما، یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما. اے میرے مولا ہمیں جنت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما. یا اللہ جہنم سے نجات نصیب فرما، یا اللہ جہنم سے نجات نصیب فرما، یا اللہ جہنم سے نجات نصیب فرما. اے میرے مولا سارے کام ہمارے بہتر کر دے، یا اللہ سارے کام ہمارے بہتر کر دے، یا اللہ سارے کام ہمارے بہتر کر دے. ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے میرے مولا غیب کے خزانے سے ہمت مدد فرما. یا کریم ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہم پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے لواحقین کو بخش دے. اے میرے مولا ہمارے مشائخ کرام کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ پوری امت کو بخش دے. اے میرے مولا آج کے ہمارے ذکر کو قبول فرما. یا اللہ جو بھی دعائیں اس میں مانگی میرے مولا تو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحابہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.